شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے میں اپنی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے اولاد کو نماز کی تلقین کرنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح کے انٹرسٹنگ نالج حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیجئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچے 7 کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز ادا کرنے کے بارے میں تلقین کرو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جبکہ امام بخاری کے الفاظ یہ ہیں: بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اس حدیث کا موضوع اولاد کی دینی تربیت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بطور خاص اولاد کو نماز سکھانے کی تربیت کے حوالے سے احکام دیے ہیں۔ اس حدیث کے 2 حصے ہیں: 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین و ترغیب، اور 10 سال کی عمر میں سختی اور تادیب کے ذریعے نماز کا حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا شوق دلاؤ اور نماز کی ادائیگی کی ترغیب دو، کیونکہ بچے 7 سال کی عمر میں کچھ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اسی عمر میں فرض نماز کی ادائیگی کا شوق دلاؤ، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب والدین خود اللہ تعالیٰ کے حضور دن میں 5 مرتبہ سر جھکاتے ہوں، کیونکہ اولاد کو ہر نیک عمل کی ترغیب اپنے والدین سے ہی ملتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے احکامات میں تدریج کا پہلو رکھا گیا ہے۔ تمام احکام میں پہلے ذرا آسانی اور نرمی اور بعد میں سختی اور حتمی حکم دیا جاتا ہے، اور یہی بات دین فطرت کا حسن ہے۔ اگر تمام احکام میں براہ راست فوری طور پر کسی عادت کو ترک کرنے کا حکم دیا جاتا تو انسانی فطرت اسے قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتی۔ جیسا کہ شراب اور جوئے کی حرمت والے احکام میں تدریجاً احکام آتے رہے، پہلے ان کو نفع اور نقصان کے بارے میں بتایا گیا، پھر یہ بتایا کہ ان میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اور جب طبیعتیں مائل ہو گئیں تو ان کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرحلہ میں والدین کو ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں سختی سے نماز کا پابند بناؤ، اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں مار بھی سکتے ہو۔ گویا نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس پر عمل کروانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو سختی کرنے اور اپنی اولاد کو مارنے کا بھی حکم دیا، حالانکہ عمومی طور پر بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنے کے احکام ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کے بے شمار فرائض ہیں، انہی میں سے ایک اہم فریضہ اولاد کی دینی تربیت ہے، اور اس تربیت میں اہم ترین نماز کی پابندی ہے، کیونکہ نماز ہی وہ فریضہ ہے جو بندوں کو ہر روز 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی یاد تازہ کرواتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بلوغت کی عمر کے قریب پہنچنے والے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دینے کا حکم دیا، تاکہ جب وہ آگے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو نماز کے عادی ہو جائیں۔ آج جب ہم اپنے مسلم معاشرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں 90% گھرانے ایسے ملتے ہیں جس میں اولاد تو درکنار، والدین میں بھی نماز پڑھنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ بالخصوص خواتین کے معاملے میں تو یوں لگتا ہے جیسے ان پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے۔ جب ماں باپ ہی نماز کے عادی نہیں ہوں گے تو وہ اپنی اولاد کو نماز
नमाज की तरबियत और हुक्म कैसे देंगे। कुछ वालिदैन 7वें दिन नमाज जुम्मा अदा करके समझ लेते हैं कि बस फ़र्ज़ नमाज की अदायगी हो गई। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में नमाज की पाबंदी करके बाकी 11 महीने इस फरीज़ा से सबकदोश हो गए। ये हरगिज़ इस्लाम का मंशा नहीं है। जैसा कि ऐसे लोगों के लिए मिसल मशहूर है कि कुछ नमाजी होते हैं 7 के, कुछ 360 के और कुछ 60 के, यानी 7वें दिन फ़कत नमाज जुमा पढ़ लेते हैं और कुछ 360 दिनों बाद नमाज ईद अदा कर लेते हैं, और कुछ वो हैं जिनके मरने पर इनकी नमाज जनाजा अदा की जाती है। नमाज अदा न करने वालों के लिए कुरान हदीस में बेशुमार वईद आई हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही के मुतल्लिक बाज़ पर्स होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जबकि एक और जगह इरशाद फरमाया, जिसने नमाज को कायम किया इसने पूरे दिन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क किया इसने पूरे दिन को गिरा दिया। चनाचा हमें चाहिए कि हम खुद भी पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करें और अपनी औलाद को भी नमाज का पाबंद बनाएं। इसी में हमारी दुनियावी और आखिरी कामयाबी है। अल्लाह करीम हम सबको अपने हकूक़ व फ़राइज़ ख़ास तौर पर नमाज को सही तौर पर अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।